السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ دوسری کتاب لیکچر 2 حصہ A1۔ خبر کی 5 اقسام کو ذہن میں رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ مبتدا خبر کو اچھی طرح سمجھنے سے دوسری چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی۔ قرآن میں ان کے ساتھ کچھ اور آیا ہے۔ اللہ غفور رحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ مبتدا، غفور خبر اور رحیم خبر۔ جب اللہ کی بات آتی ہے تو ہم رحیم کو نعت نہیں کہہ سکتے، ہم رحیم کو نعت نہیں کہہ سکتے۔ جب اللہ آئے گا تو ہم اس کو خبر نمبر 2 کہیں گے۔ اب میں لکھ رہا ہوں ربک غفور رحیم۔ ربو مبتدا و مضاف کا مضاف الیہ، غفور خبر اور رحیم خبر نمبر 2۔ اب اس کے ساتھ لام کا اضافہ کرتے ہیں، لا ربک غفور الرحیم، لا ربک غفور الرحیم۔ یہ لام کیا ہے؟ عربی زبان میں زور دینے اور تاکید کے ایسے خوبصورت طریقے ہیں جن کا صحیح معنوں میں آپ ترجمہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو زبان میں ہی سمجھنا ہے، آپ عربی میں ہی سمجھیں گے اس کو صحیح معنوں میں۔ اسلام کو لام ابتدائی کہتے ہیں، یہ مضاف الیہ ہے۔ آغاز کا لام کہتے ہیں اس کو۔ جب لام ابتدائی استعمال ہوتا ہے تو یہ پورے جملے پر زور دیتا ہے۔ جب آپ ربو کا کہتے ہیں تو یہ عام بات ہے، لیکن جب آپ لا ربو کا کہتے ہیں تو ربو کا پر زور ہوتا ہے۔ جب لام شروع میں آتا ہے تو اسے لام ابتدائی کہتے ہیں، آغاز کا لام۔ اب انا آتا ہے اور لا ربو کا غفور رحیم کو دیکھتا ہے تو انا نے لام سے کہا تم کون ہو؟ تم ربکا کے ساتھ کیوں کھڑے ہو؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا کیا کام ہے؟ لام کہتا ہے میں پورے جملے پر زور دیتا ہوں۔ انا کہتا ہے کچھ نہیں بدلا، ربکا پھر لا ربکا، یہ کیسا زور ہے؟ ربکا ہی رہا، میری طرف دیکھو، جب میں آتا ہوں تو جملے کو کیا ہوتا ہے؟ میں لا کو دھکیلتا ہوں اور لا پھسل جاتا ہے، کیونکہ انا یہ دکھانے آ رہا ہے کہ انا کس قسم کا کام کرتا ہے۔ جیسے ہی انا آیا لا ربکا، انا ربکا بن گیا۔ پھر لام نے کہا میں اب بھی جملے کا حصہ رہوں گا اور زور دوں گا، تو یہ جملہ ہو گیا انا ربکا لغفور رحیم۔ لام جو ہے پھسل کے غفور سے پہلے آ گیا۔ کیا آپ واقعی اس کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں؟ 2 لفظ آئے ہیں زور دینے کے لیے، نہیں کر سکتے۔ مٹھاس اور فصاحت زبان میں ہے، اس لیے ہمارا قرآن کا عربی زبان میں سمجھنا یا قرآن کی زبان میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں مختلف قسم کے سینکڑوں مثالیں موجود ہیں جن کا آپ صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب لام شروع میں نہیں آیا ہے، تو اب اسے لام المزاحلقۃ کہتے ہیں۔ آسانی کے لیے ہم پھسلنے والا لام کہہ سکتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً ہر انسان بڑے خسارے میں ہے۔ انا حرف توکید و نصب، الانسان اسم انا منصوب، لام المزاحلقۃ للتوکید، اور فی خسر جار مجرور شبہ جملہ خبر انا۔ انک لمن المرسلین، سورہ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین۔ یقیناً کافی نہیں ہے، کیونکہ لام کو اس پر زیادہ زور دینے کے لیے آنا ہے، آپ اس کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال میں نے پھر کوشش کی ہے۔ یقیناً آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، آپ نارمل یہ ترجمہ نہیں دیکھیں گے قرآن میں، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، تو
ان دونوں الفاظ کا جو صحیح مطلب ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں عربی زبان میں اگر آپ کو آتی ہے۔ انا حرف و توکید و نصب کا اسم انا منصوب، لام اللام و مزالفۃ التوکید، اور من المرسلین جار مجرور شبہ جملہ خبر و انا۔ مرسلین مرسلون سے آیا ہے، اس کو جمع مذکر سالم بنائیں مرسلون، اب اسے منصوب اور مجرور بنائیں مرسلین۔ کتاب 2 اور 3 کے ہینڈ آؤٹ کا صفحہ 4 اور 5 دیکھیں، اس میں بہت ساری مثالیں۔ اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ اس میں ہم نے خالی جملوں کو پر کرنا ہے، غالن اور غالیتن کا استعمال کرنا ہے۔ غالن شکل سے مجرور ہے، آخری حرف پر تنوین کسرہ ہے، کسرہ مجرور کی علامت ہے، لیکن غالن مجرور نہیں ہے، مرفوع ہے۔ دوسری مثالیں قادن، وادن، مادن، محامن۔ غالن مرفوع ہے، جب آپ اسے مؤنث بناتے ہیں تو یہ غالیتن بن جاتا ہے۔ یہ یا کہاں سے آیا؟ غالن اصل میں غالیون ہے، قادن اصل میں قادیون ہے، وادن اصل میں وادیون، مادن اصل میں مادیون، محامن اصل میں محامیون۔ جب یا سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو تو یا کو محذوف کر دیتے ہیں، اس کو بنا کر دیتے ہیں، اور اس سے پہلے والے حرف کو ایک اضافی کسرہ مل جاتا ہے۔ جب ہم فعل پڑھیں گے تو ہم مزید معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ہم غالیون کو غالن لکھتے ہیں، جب مؤنث بناتے ہیں تو یا ظاہر ہو جاتا ہے تو غالیتن بن جاتا ہے۔ قادن سے قادیتن، وادن سے وادیتن، مادن سے مادیتن، محامن سے محامیتن بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو غالن بطور مرفوع استعمال کرنا ہے تو یہ یا کے بغیر ہوگا، اور اگر آپ اسے مؤنث بنائیں گے تو یا ظاہر ہو جائے گا اور غالیتن بن جائے گا۔ ھذا القلم غالن، یہ قلم مہنگا ہے۔ ھذا مبتدا، القلم بدل۔ ھذا اسم اشارہ، القلم اسم معرفہ، اسم اشارہ کے بعد اسم معرفہ عموماً بدل ہوتا ہے اس کا۔ اور غالن خبر مرفوع، غالن اصل میں غالیون ہے، یا کو حذف کیا گیا ہے اور ایک اضافی کسرہ لام کو دیا گیا ہے۔ ھذہ الساعۃ غالیۃ، یہ گھڑی مہنگی ہے۔ ھذہ مبتدا، الساعۃ بدل، اور غالیۃ خبر مرفوع، یہ مؤنث ہے اور یہاں پر یا ظاہر ہو گیا۔ الکتب العربیۃ غالیۃ فی بلدنا، عربی کتابیں ہمارے شہر میں مہنگی ہیں۔ الکتب مبتدا، العربیۃ بدل، غالیۃ خبر مرفوع واحد مؤنث، جبکہ مبتدا جو ہے وہ جمع ہے، مذکر بھی ہے، کیونکہ کلو جمع مؤنث، ہم نے الکتب کو واحد مؤنث کے طور پر لیا ہے، اس لیے اس کی خبر جو ہے واحد مؤنث غالیۃ ہے۔ فی حرف جر، بلدی اسم مجرور و مضاف، انا مضاف الیہ۔ ھذا الکتاب رخیص وذالک ذاک غالی، یہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، یہ کتاب کم قیمت اور وہ مہنگی ہے۔ ھذا مبتدا، الکتاب بدل، رخیص خبر، واو حرف عطف، ذاک یا ذالک مبتدا اور غالن خبر۔ ھذا المعجم بمئات ریال ہوا غالن، یہ لغت 100 ریال کی ہے، یہ مہنگی ہے۔ ھذا مبتدا، المعجم بدل، بی حرف جر، مئات اسم مجرور وہو مضاف، بمئات جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ جب قیمت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ساتھ میں بی کا اضافہ کرتے ہیں۔ ریالن مضاف الیہ، ہوا مبتدا اور غالن خبر مرفوع، غالن اصل میں غالیون ہے۔ ھذہ الحقیبۃ غالیۃ، یہ ہینڈ بیگ مہنگا ہے۔ ھذہ مبتدا، الحقیبۃ بدل، اور غالیۃ خبر مرفوع،
مؤنث۔ اب اس ایکسرسائز میں 100 ہندسوں میں لکھا گیا ہے تو اس کو ہمیں حرف میں لکھنا ہے، جیسے 100 میاتو، 1000 الفو۔ ہم اب تک جو ہے پڑھ چکے ہیں 1 سے 2، 1 واحد اور 2 اثنانی ہمیشہ بطور نعت آئے گا۔ 3 سے 10 یہ مرکب مضاف مضاف الیہ ہے۔ العدد ہمیشہ مضاف اور واحد ہوگا، اور المعدود چیز جو گنی گئی ہے ہمیشہ مضاف اور جمع ہوگی۔ 100 اور اس سے آگے مرکب مضاف مضاف الیہ ہی ہوگا، لیکن اب مضاف الیہ واحد ہوگا۔ حاضر التلفاظ بألف ریال، اس ٹی وی کی قیمت 1000 ریال ہے۔ حاضر مبتدا، التلفاظ بدل، بی حرف جر، الفی اسم مجرور وہو مضاف، بی الفی جار مجرور شبہ جملہ خبر، اور ریال مضاف الیہ۔ اندی $1000، میرے پاس $1000 ہیں۔ اندہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم، یا متکلم نے اندہ کو اندی بنا دیا، یا متکلم مضاف الیہ، الف مبتدا مؤخر وہو مضاف، اور $، مضاف الیہ۔ فی ھذا الکتاب 100 صفحۃ، اس کتاب میں 100 صفحات ہیں۔ فی حرف جر، ھذا اسم مجرور، فی ھذا جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، الکتابی بدل، یہ الکتابی اسم مشارک کے بعد اسم معرفہ، 100 مبتدا مؤخر وہو مضاف، اور صفحۃ مضاف الیہ۔ بکم ھذہ الحقیبۃ، یہ ہینڈ بیگ کتنے کا ہے؟ یا ب100 ریال، یہ 100 ریال کا ہے۔ یا مبتدا، بی حرف جر، 100 اسم مجرور وہو مضاف، ب100 جار مجرور شبہ جملہ خبر، اور ریال مضاف الیہ۔ فی ھذا الکلیۃ 100 طالب من پاکستان و 100 طالب من انڈونیشیا، اس کالج میں پاکستان سے 100 طالب علم اور انڈونیشیا سے 100 طالب علم ہیں۔ فی حرف جر، ھذا اسم مجرور، فی ھذا جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، الکلیۃ بدل، 100 مبتدا مؤخر وہو مضاف، طالب مضاف الیہ، من پاکستان جار مجرور، واو حرف وصل، 100 معطوف علی 100، یہ پہلے والے 100 کا معطوف، وہو مضاف، طالب مضاف الیہ، اور من انڈونیشیا جار مجرور۔ یہ جو ہے یہ الفاظ دیے ہوئے، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ الطالب ذکی، طالب علم ذہین ہے۔ الطلاب مبتدا اور ذکی خبر۔ طالب ذکی صرف نعت منعوت، یہ جملہ نہیں ہے۔ محمد ذکی، اب یہ جملہ ہے، محمد ذہین ہے، محمد مبتدا اور ذکی خبر۔ محمد طالب ذکی، محمد ذہین طالب علم ہے، محمد مبتدا، طالب خبر، اور اب ذکی نعت ہے۔ ھذا الکتاب ب100 ریال، یہ کتاب 100 ریال کی ہے۔ ھذا ولد متزوج، یہ لڑکا شادی شدہ ہے۔ ھذا الولد متزوج، یہ شادی شدہ لڑکا ہے۔ انا متزوج، میں شادی شدہ ہوں۔ محمد ازب، محمد بیچلر ہے۔ ہوا ازب، وہ بیچلر ہے۔ الولد ذو علم و خلق، لڑکا اچھے علم اور کردار کا مالک ہے۔ محمد ذو خلق، محمد حسن اخلاق کے مالک ہیں۔ اندی $1000، میرے پاس $1000 ہیں۔ ھذہ الساعۃ غالیۃ، یہ گھڑی مہنگی ہے۔ الکلمات جدید، نئے الفاظ۔ ذکی جمع اذکیاء، غنی جمع اغنیاء۔ ذکی جمع اذکیاء، غنی جمع اغنیاء، ممنوع من صرف، یہ ان کا وزن ہے افعلاء۔
دوسری مثالیں اصدقاء، اقویاء، اتباع. خلق جمع اخلاق، میات، میاتن، میاتن تینوں طرح سے لکھا جائے گا. الفن، الفن، الفن یہ تینوں طرح سے لکھا جائے گا. ربیاتن جمع ربیاتن. متوزج اس کا جمع نہیں ہے. عزب جمع آزاب. یہودی جمع یہود. معجم جمع معاجم. معجم جمع معاجم. یہ اس کا وزن ہے مفاعل. بہت امپورٹنٹ وزن ہے، یہ یاد رکھنا ہے. مساجد اور مدارس یہ دوسری مثالیں ہیں. دولار، دولارات. یہ دولارات جو ہے یہ مذکر ہے، یہ مؤنث نہیں ہے، کیونکہ دولار واحد جو ہے وہ مذکر ہے. غال مذکر مرفوع، غالیت مؤنث مرفوع. ناجح جمع ناجحون، جمع مذکر سالم. صفوۃ جمع صفوات، جمع مؤنث سالم. کم جمع اکمام. امید ہے آپ کو یہ جو ٹیبل ہے یاد ہوگا. ضمیر منفصل، جو ضمیریں الگ سے آتی ہیں، اس کو ہم الغائب، المخاطب، المتکلم، مذکر مؤنث، مذکر مؤنث، مذکر مؤنث، ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن. ایک دفعہ اور. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن. چلیں ان کو اسناد دیتے ہیں. پھر قرأ اس نے پڑھا. قرأ قرأ قرأو قرأت قرأتا قرأنا قرأتا قرأتما قرأتم قرأتی قرأتما قرأتن قرأتو قرأنا. ہوا قرأ، انا قرأتو، نحن قرأنا، ہن قرأنا. ان دونوں میں فرق کرنا ہے، یہ قرأنا اور یہ قرأنا. ہم قرأو، ہیا قرأت، انتا قرأتا، انتی قرأتی، انتم قرأتم، انتنا قرأتن. فعل سأل، اس نے پوچھا. سألا سألا سألو سألت سألتا سألنا سألتا سألتما سألتم سألتی سألتما سألتن سألتو سألنا. ہوا سأل، ہیا سألت، ہن سألنا، ہم سألو، نحن سألنا، انت سألتا، انتی سألتی، انتم سألتم، انتن سألتن، انا سألتو، انا سألتو. الحمدللہ ہماری آج کی سمری مکمل ہوئی. کافی نئی چیزیں بھی تھیں، اور اس کو آپ اگر لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گی. اب اس سے آگے انشاءاللہ فعل پہ کافی بات